الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو راتوں رات آپ کو امیر کبیر بنا دے۔ آج کا روحانی وظیفہ صرف اور صرف اپنے روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین کے لیے ہے جو کہ پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہیں، جو کہ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں۔ آج کا یہ روحانی وظیفہ ان کے لیے ہے جو کہ عصر کی نماز بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے جو نماز پنجگانہ انتہائی عقیدت المحبت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور درود پاک کی کثرت کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پلصراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پلصراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پلصراط پار کر لیا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانچوں نمازوں میں سے سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب اور پھر ظہر، اور پانچوں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ اس میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی وعدہ نہیں ہے۔ امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت قاب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام پر پڑھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن اور رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے یعنی معقل مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ یعنی کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی تو 7 آسمانوں 7 زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ رہے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعت ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسی وقت پورا کر دوں گا۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے انہیں احمد اور ان کی امت تو دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز ان کے لیے بہتر ہے، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دے گی جیسے اپنے ماؤں کے پیڑ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے کہ پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اے موسیٰ،
ایک مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور ماہ رمضان ہے، میں عطا کروں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا۔ جو اس مہینے میں شرمساری یعنی شرمندگی اور سچائی سے ایک بار توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا تو اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھتے رہو نماز کے جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھتے ہی جاؤ گے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، شیطان کے وار سے بچیے اور پنجگانہ نماز ادا کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے نماز عصر کے بعد کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ میری ایک بہن کی میل موصول ہوئی جو کہ کہتی ہیں ہم نے خود ان سے جا کر ملاقات بھی کی، اللہ پاک نے ان پر ایسا کرم فرمایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا ہے، اللہ پاک نے میرے شوہر کو کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے۔ ان کی حالات اس قدر بدتر تھے کہ وہ ان کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، اور دن بدن تنگی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ جتنی زمینیں جائیدادیں تھیں ہر چیز بک گئی تھی۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، خواب میں اس بہن کے یہ عمل آیا اور انہوں نے یہ عمل کیا، اور کہتی ہیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے میرے شوہر کو اتنے کاروبار میں ترقی دی ہے کہ آج پاکستان اور بیرون ممالک میں ان کی اپنی کمپنیاں ہیں کہ جہاں سے وہ ہر ماہ 10-10 لاکھ یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ کما رہے ہیں۔ آج ان کا اپنا گھر ہے، بچے اچھا کھا پی رہے ہیں۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کو بھی وہ عمل بتائے گا، غور سے سن لیجئے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ روزانہ عصر کے وقت ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہتی ہوں، آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ عصر کے وقت کر لینی ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز ادا کریں تو روزانہ اس کو آپ نے اپنی پوری زندگی کا شیوا بنا لینا ہے، اور سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرنی ہے۔ جب بھی عمل کریں اللہ پاک سے دعا مانگیں، یا باری تعالیٰ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میں راضی ہو جاؤں اور میں کبھی کسی کی محتاج نہ ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اور آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں حل فرما دے، اور آپ لوگوں نے جتنی بھی دعائیں کروائیں اللہ پاک آپ کی حق میں وہ دعائیں قبول فرمائے۔ تو آخر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، گھر بیٹھے آن لائن قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ حافظ قرآن معلمات آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں گی، تو آپ لوگ ضرور اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں، خود بھی پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک تجوید سے پڑھنا فرض ہے۔ تو اسی طرح سے دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔